کے ماں باپ اسے تلاش کر رہے ہیں. 12 سال کی بچی ہے طاہرہ بطول. جن صاحب کو ملے ہوئے یہاں خراسان پر یا اس کے بارے میں کسی کو اطلاع ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الحمدللہ. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین. والصلاة والسلام علی رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ عز وجل. صلوات بھیج دیں محمد والے. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کا پہلا عشرہ اور چند شبیں پہلے عشرے کی باقی ہیں. ایک ایک شب مخصوص ہے کسی نہ کسی شہید کربلا سے، ورنہ ہوا تو سب کچھ گھنٹوں کے اندر ہے، لیکن بشریت میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کچھ دیر کے لمحات کو ایک ساتھ بیان کر سکے. یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی جو ان سب کو برداشت کر گئی. اور ان اہل حرم کو سلام ہو کہ جو صبح سے اپنے بچوں کا، اپنے چاہنے والوں کے بدن کو دیکھتے رہے. ہم ظاہر اتنی طاقت نہیں رکھتے، ہمارے اندر اتنی ظرفیت بھی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ دیر گریہ بھی نہیں کر سکتے. ہماری حالت جو ہے وہ انسان، کیونکہ اگر ہم ذرا سے لمحے کے لیے، البتہ کربلا کو تو ہم درک نہیں کر سکتے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اگر انسان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہو جائے تو انسان اپنے وجود سے باہر ہو جائے گا. آیت اللہ حکیم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مجلس پڑھ رہے تھے، بہت بڑے آیت اللہ، اپنے زمانے کے بہت بڑی شخصیت تھے. مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے مصائب میں امامہ اپنا پھینک دیا
سر پیٹنے لگ گئے. لوگوں نے بعد میں کہا کہ آپ کی شخصیت کو یہ مناسب نہیں ہے، مطلب گریا اپنی جگہ، مصیبت یقیناً اپنی جگہ، اس میں کوئی، لیکن بہرحال آپ. کہا میں کیسے یہ کام نہ کرتا جب میں دیکھ رہا ہوں وقت کا امام بیٹھا ہوا گریا کر رہا ہے. ظاہر ہے ہماری تو وہ آنکھ نہیں ہے، ہماری وہ کیفیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بعین ہی دیکھ سکے، لیکن بہرحال نظام الہی ہے، قدرت الہی ہے. انسان اپنوں پہ رونا بھول جاتا ہے، لیکن سید و شہداء پہ رونا کم نہیں ہوتا. جتنا بھی آپ، کمال یہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے روئیں. کوشش کیجئے، کبھی اگر موقع نہیں ملا اس سال کوشش کریں، چند شبیں رہ گئی ہیں، اکیلے بیٹھ کے روئیں سید الشہداء پر، ان کی غربت پر. کس طرح محاسن خون آلود ہوئے، کس طرح رگیں جو ہے وہ خاک آلود ہوئیں. خب یہ غربت ہے عزیزان محترم. کمال ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے کسی بھی عمل کرنے والے کو خالی نہیں چھوڑتے. اگر وقت ملا تو اس پہ گفتگو ہوگی. بہرحال ہماری گفتگو وقت کے امام پر ہے. یقیناً کربلا میں بھی اپنے وقت کا امام آیا، ساتھ دینے والوں نے ساتھ دیا، مخالف آنے والے مخالف آئے. یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ساتھ آئے تھے وہ کون تھے، جو مخالف میں تھے وہ کون تھے، ادھر کون سا سسٹم تھا، ادھر کون سا سسٹم تھا. یہی چند دن میں نے آپ کو زحمت دی اور یقیناً آپ نے بڑے تحمل سے اور سنا. چند شبیں اور رہ گئی ہیں. بہرحال مین خزانہ، یا یوں سمجھ لیں کہ جو ایک کور چیز ڈیلیور کرنی تھی آپ تک، وہ میں نے بہرحال پوری کوشش کی ہے. باقی خدا انشاءاللہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ کتنا میں اس کو ادا کر پایا. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شخص، ایک منٹ کے لیے بھی اس کی توجہ اپنے وقت امام کی طرف چلی گئی، سمجھ لیں ہماری مجلس قبول ہو گئی. کیونکہ اصل ہماری توجہ یہی ہے کہ ہم اس کربلا کی وادی سے اٹھ کر ظہور کی وادی میں داخل ہوں، کیونکہ وہ آخری بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے سامنے دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہر چیز ایک شکل اختیار کر رہی ہے. ظاہر ہے یہ سب حادثاتی تو نہیں ہے، سب کچھ پلان ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. دشمن اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، دشمن خود ایسا کام کر رہا ہے کہ ظہور نزدیک ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اپنی کوشش کرنی ہے کہ ہم ظہور کے نزدیک ہوں. حالات سخت ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ظہور سے پہلے حالات سخت ہیں، بہت سخت ہیں. کیونکہ آخری معرکہ وجود میں آنے والا ہے، اور آخری معرکہ جب وجود آتا ہے تو بس آپ تعبیر کریں کہ شب عاشور سخت تھی، روز عاشور کی صبح عاشور سخت تھی، آسان نہیں تھی. معرکہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کی بازگشت قیامت تک جانی تھی. صرف وہیں نہیں رکنا تھا معاملہ کہ 61 ہجری کا واقعہ، کربلا کی سرزمین، نینوا کی سرزمین، کوفہ سے فاصلے پر یہاں کوئی حادثہ ہوگا یہیں رہ جائے گا. نہیں، وہاں نہیں رہنا تھا اس نے. یہ وہ حادثہ ہے جسے پروردگار نے انبیاؤں کو پہلے ہی بتا دیا تھا. ہر نبی جو بھی اس سرزمین سے گزرا ہے، جہاں سے گزرا ہے، یا غم کی کیفیت پیدا ہو گئی یا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوا، جب خدا کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اسے بتایا گیا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری رسول کا نواسا جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، پیاسا مارا جائے گا، بھوکھا مارا جائے گا، اہل و عیال کے ساتھ مارا جائے گا. خوب یہ ذبح عظیم ہے جسے قرآن ہمیں اشارہ کر رہا ہے. خوب ظاہر ہے یہ اتنا بڑا معرکہ تھا تو یہ چھوٹا کلیش نہیں تھا، یہ کلیش بہت بڑا ہے. صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے سال جو ہے وہ اس کو بس تھوڑا سا یاد کریں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں مگن ہو جائے، ایسا نہیں ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خیر میری بھی پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، یونٹی کے پروگرام، کوئی نہ کوئی انٹرفیتھ پروگرام ہوتے رہتے ہیں کرسچن کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ. میں دیکھ رہا تھا ایک ہندو خاتون سیاہ کپڑے پہنی ہوئی، اور اسے پوچھا بولے کہ آپ کیوں محرم منا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ کسی فرقے یا مذہب کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے.
اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں انسانیت کو اجاگر کیا ہے. اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اقدار کی جنگ ہے، قدروں کی جنگ ہے، ویلیوز کی جنگ ہے. خوب یہ ضروری ہے. میں بھی ایک ہندو سوامی جی کے ساتھ ایک پروگرام کر رہا تھا، تو انہوں نے پروگرام میں بہرحال موضوع کوئی اور تھا، لیکن انہوں نے بہرحال کہا مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ لوگ عزاداری مناتے ہیں، میں امام حسین کے ساتھ زندہ ہوں. خوب یہ کیا ہے؟ اس کو کسی نے کوئی ایوارڈ دینا ہے، کسی نے اس کو پیسے دینے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ اثرات ہیں اس کربلا کے جو 61 ہجری میں ہوئی، آج تک دلوں کو ہلا رہی ہے. اسی پیغام کو ہمیں یونیورسل کرنا ہے، اسی پیغام کو ہم نے اور آگے تک لے کے جانا ہے اور پہنچانا ہے، تاکہ لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوں. یہ جو اختلافات ہیں یہ ختم ہو. یقیناً ہر کسی کے اپنے عقیدے ہیں، وہ اپنی جگہ پر مہم ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن اختلافات نہ ہو. کیونکہ سید الشہداء رسول کے نواسے بھی ہیں، خاندان عطرت اہل بیت میں سے بھی ہیں، سیدہ کے لال بھی ہیں، اور صحابی بھی تو ہے، ڈیفینیشن کے مطابق صحابی بھی ہیں. اب جس صحابی کے لیے رسول خدا خود فرما رہے ہوں حسین و منی و انا من الحسین، اگر آپ صحابی بھی سمجھے تو صحابیوں میں بھی درجہ کیسا ہے کہ رسول خدا نے کسی اور صحابی کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یہ صرف امام حسین کے لیے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخصیت ایسی ہے، یہ ہستی ایسی ہے، وہ خدا کا نمائندے ہے، کائنات اختیار کے اندر ہے. یہ جو آج دل نرم ہوتے ہیں، گریے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا تھوڑی کمال ہے، یہ تو کمال سید الشہداء کا ہے جو آپ کو بٹھاتی ہے. یہاں میں ماشاءاللہ تشکر بھی کرتا جاؤں بہرحال انتظامیہ کا، خراسان مینجمنٹ کا، اسکاؤٹس کا، ہر طرح کی جو بھی سیکیورٹی ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، ڈومیسٹک مینجمنٹ ہے، اس کے علاوہ جوانوں کا جو پورے اطراف کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے سامنے تو جگہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں سما پائیں، لیکن ہر گلیوں میں نشتر پارک تک ہر جگہ امامیہ فورم کے جوان، باقی جتنے بھی جوان ہیں، خود مینجمنٹ میں ہر جگہ انہوں نے یہ بہرحال یہ انتظام کیا ہے کہ آپ مجلس کو سن سکے اسکرین کے ذریعے سے، ایس ایم ڈی کے ذریعے. بہرحال یہ خود ایک کاوش ہے، یعنی یہ ایک اپنا حصہ ڈالنا ہے. کس لیے؟ سید الشہداء کے اس کاز کے لیے. خود آپ کا آنا ان کی بارگاہ میں مقبول ہے. بہرحال آپ آتے ہیں، کوئی جلدی آتا ہے، کوئی بہرحال بیٹھتا ہے، کوئی خاک پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی فرش پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر درجے ایمان کے درجوں کے ساتھ ہے. جتنا آپ کے اندر ایمان ہے اتنی مقبولیت ہے. آیت اللہ مظاہری بیان کرتے ہیں، ایک نوحہ پڑھنے والا تھا، جسے نوحہ خان ہوتے ہیں، سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس کا بیان کیا کہ اس نے بتایا کہ ہمارے جہاں وہ پڑھتا تھا وہاں ایک شخص تھا، ہر جگہ ہوتا ہے، جیسے آپ بھی ہوں ماشاءاللہ، یہاں سبیلیں بھی لگ رہی ہیں، پورے شہر کے اندر سبیل لگی ہوئی ہے، ہر کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے. شیعہ سنی کے بغیر لوگ سبیلیں لگاتے ہیں، دیتے ہیں، ہر کسی کو پانی دیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. تو وہاں ایک شخص تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، زندگی اس کی گزر گئی تھی، اور وہ چائے پلاتا تھا مجلس میں سب کو. اس کا انتقال ہو گیا، یہ اس کے قبر پہ گئے تو اسے انہوں نے مخاطب ہو کے کہا کہ اتنے عرصے جو تم نے امام کی نوکری کی ہے، چائے پلائی ہے، اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے قبر میں. 2-3 دن گزرے تو کہتے ہیں اس کے خواب میں وہ شخص آیا تو اس سے پوچھا کہ کیا خبر ہے. کہا کہ مولا نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، بہترین جگہ دی ہے، باغ دیے ہوئے ہیں مجھے، میں آرام سے رہ رہا ہوں. کہتا ماجرا کیا ہوا قبر میں؟ عزیزانہ محترم سنیے گا، اور آپ کو ایک ایک اپنے قدم کی قدر نظر آئے گی جو آپ اٹھا رہے ہیں. کہتا ہے کہ جب پہلی شب مجھے قبر میں اتارا گیا تو میری قبر پر خود امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. اللہم صلی علی محمد. کا خود
میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ یہ جو تم نے کیا ہے اس کے بدلے میں ہم تمہیں یہ کچھ دے رہے ہیں، باقی قیامت میں دیں گے، یعنی جب حساب کتاب ہوگا۔ کیا امام نے کہا؟ مشہدی علی نام تھا اس کا۔ کہا مشہدی علی، تم نے اپنی زندگی میں 12,427 چائے پلائی ہے، 12,427 چائے پلائی ہے، یہ ہم تمہیں اس کا اجر دے رہے ہیں۔ مشہد علی کہتا ہے کہ میں نے گریا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ یعنی امام حسین، امام نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مولا میں رو رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا دقیق حساب کرتے ہیں اپنے کام کرنے والے کا۔ مجھے پتا ہوتا تو جو سب لوگ چائے پینے آتے تھے میں خود اپنے ہاتھوں سے چائے ڈال ڈال کے دیتا لوگوں کو۔ کتنا کریم ہے حسین۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کچھ کرتے ہیں، کوئی ایک شخص کو پانی پلا دیتے ہیں، رستے میں جاتے وقت کاغذ ہٹا دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، سب امام حسین کی بارگاہ میں ثبت ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ حسین ہے، کریم ہے، سیدہ کا لال ہے کہ جس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں ہے۔ ان کے در سے کون خالی جائے گا؟ یہ تو اتنے کریم ہے کہ سائل جب آیا مانگنے، امام نے کہا میرے پاس گھر چلو میں دیتا ہوں۔ گھر کا دروازہ کھول کر خود نہیں آئے، ہاتھ سے دیا۔ پوچھنے والے نے بعد میں پوچھا مولا کیوں نہیں سامنے دیا؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی اگر احساس ہو تو مجھے نظر آئے۔ یہ کتنا کریم ہے حسین عزیزہ نے۔ ہم اسی کرم کے لیے تو ہم آئے ہیں۔ مولا ہماری جھولیاں بھی خالی ہیں۔ مولا میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بڑی مجلسیں پڑھی، میں نے بڑا کام کیا، کوئی کام نہیں کیا میں نے مولا، میری جانیں آپ پر قربان۔ میں تو شاید ایک خاک کے ذرے کربلا کے برابر بھی زندگی بھر بھی کچھ کروں، کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ ہماری اس گناہگار زبانوں سے اپنا ذکر کرواتے ہیں مولا۔ آپ کا وہ کریم ہے۔ ہم اس طرح اس وادی میں وارد نہیں ہوئے، اس کرم کی وادی میں۔ امام حسین نے اپنے در کو کھولا ہوا ہے، سب کے لیے کھولا ہے، سب کے لیے۔ یہی امام اصل وجہ یہی ہے کہ ہم وقت کے امام کو بھی اسی طرح ان کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ بھی انہی کا فرزند ہے۔ امام کے لیے جو روایات ہیں غیبت کے لیے متواتر روایات ہیں۔ خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود امام، خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں سے، خود امام حسین کو اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں سے نواں فرزند جو ہوگا وہ غائب ہو جائے گا، یعنی غیبت کے پردے پہ چلا جائے گا۔ پھر جب وہ آئے گا دنیا کو عدالت سے بھر دے گا، انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ غائب ہوگا، غیبت میں جائے گا۔ اس طرح مولا کائنات سے بھی ہے، چھٹے امام سے بھی ہیں، پانچویں امام سے بھی ہیں، ساری ہیں۔ یہ غیبت حتمی ہے امام کی، غیبت ہے امام کی۔ اور غیب کے معنی یہی ہے کہ کوئی چیز پہلے تھی اب نہیں ہے۔ غیب کے معنی جو اصطلاحی معنی ہے غیب کے وہ یہی ہے کہ ایک چیز پہلے تھی اب غائب ہو گئی ہے۔ اور مہدویت میں غیبت اصطلاحی وقت امامی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب یہ کہ امام کی غیبت آیا جسمانی غیبت ہے یا جو ہے وہ صرف نوعی غیبت ہے، یعنی صرف شخص عنوان غائب ہے، یا جسم بھی غائب ہے، بدن بھی غائب ہے۔ خوب یہاں پر مختلف جو ہے وہ احادیث روایات ہیں جن کو علماء پیش کرتے ہیں کہ امام کی غیبت ایسے نہیں ہے، ایسے ناماری نہیں جیسے ہمیں دوسری مخلوقات جیسے ملائکہ ہے ہمیں نظر نہیں آتے، مگر ہے ایسا نہیں ہے کہ امام اس طرح نظر نہیں آتے۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ امام کا وجود ہے، امام ہے،
حج کے لیے روایات متواتر ہے اکثر امام سے کہ حج پہ ہماری جو آخری حجت ہے وہ حج پہ آتا ہے، ہر سال حج پہ آتے ہیں. وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو سنتے ہیں، مگر لوگ انہیں نہیں دیکھتے اور نہیں انہیں سن سکتے ہیں. یعنی خدا نے انہیں تصرف دیا ہوا ہے، خدا نے انہیں یہ طاقت دی، وہ جس کو چاہے دکھا دے، جس کو چاہے نہ دکھائے. ایسا نہیں کہ بالکل ہی نہیں کوئی دیکھ سکتا، نہیں، رہتے ہیں لوگوں کے درمیان میں، گزرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ غار میں ہے جسے ہمارے وہاں پہلے تھا جزیرہ الخضرا میں امام رہتے ہیں، کوئی گرین آئی لینڈ ہے، ایسا نہیں ہے. امام درمیان میں ہی ہے. یعنی ہے غیبت، غیبت کا فلسفہ ہی ہے. اب کیوں ہے، کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے گفتگو کریں گے. اب یہ جو غیبت ہے، یہ جو امام ہے نظر آتے ہیں کچھ کو، اصل فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غائب رہے. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو جائے. دیکھیں اصل فلسفہ غیبت میں ضروری نہیں ہے کہ امام کی ملاقات ہو سب سے، وہ غیبت نہیں ہے. پھر اب امام جس سے چاہے ملے، جس سے چاہے نہ ملے، اور ظاہر ہے جس سے ملے اگر وہ سچا شخص ہے تو وہ لوگوں کو نہیں بتاتا. اب بولیں گے مولانا صاحب آپ کو اتنے سارے واقعات کیسے پتہ ہے؟ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ جا چکے ہیں دنیا سے اور مستند ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کسی شخص نے آ کے کہہ دیا کہ مولانا صاحب میری ملاقات ہوئی تھی یا میرے ابو کی ملاقات ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے. یعنی مستند کتابیں، مستند لوگ جن کی رفتار کردار سے اپنی زندگی میں پتہ چلتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں اور با ہدف با مقصد ہیں جن کی ملاقاتیں امام سے ہیں. ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ حج پہ ایک شخص گیا اور 7ویں 8ویں ذیلحج جب کہ ابھی لوگ مکہ ہی کے اندر موجود ہوتے ہیں، ابھی گئے ہوئے نہیں ہوتے مینا کی طرف، وہیں ہوتے ہیں. کہہ رہا میں باہر نکلا، میں نے دیکھا سڑکیں خالی ہیں، مکہ کی کوچے خالی ہیں. میں پریشان ہو گیا کہ ابھی تو لوگوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا، لوگ کہاں چلے گئے. میں نے سامنے سے دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لا رہا ہے، تو میں نے کہا یہ میرے قریب آئے تو میں ان سے پوچھوں گا لوگ کہاں چلے گئے. کہہ رہے جیسے ہی وہ شخص قریب آتا گیا میرا بدن خشک ہو، یعنی میرا بدن ساکت ہوتا گیا، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، مجھ سے نہ کچھ بولا جا رہا. وہ شخص میرے قریب آیا، اس نے اپنے نقاب کو ہٹایا، بس میں نے اس چہرے کو دیکھا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نے دیکھا میرے اطراف میں لوگ چل رہے ہیں. تو عالم دین نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا کیا مانگی تھی؟ کہا میں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کر پہلی دعا یہی مانگی تھی، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ. دعا عہد کا فراز ہے یہ کہ پروردگار مجھے وہ خندہ پیشانی دکھا، وہ چہرہ دکھا. تو والد دین کہتے ہیں کاش تم نے یہ بھی مانگا ہوتا پروردگار مجھے اپنی حجت سے گفتگو اور کلام بھی عطا فرما. تو جو مانگا، کیونکہ حج پہ تو امام آتے ہی ہیں. تو اب یہ کہ امام بہرحال ہے، شخصی نوعی ہے، بالکل ایسی ہے جیسے آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت یوسف جو تھے موجود تھے لوگوں کے درمیان میں، مصر کے درمیان میں لوگوں کے موجود تھے، زندان بھی چلے گئے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یوسف پیغمبر پروردگار ہے، مگر موجود تھے. کیوں؟ کیونکہ جب خدا نے کہا کہ اب بتا دو لوگوں کو کہ تم اللہ کے نبی ہو، آشکار ہو گیا. تو بعض روایات ہیں، یہ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ جیسے حضرت یوسف تھے لیکن جو موضوع تھا وہ پنہان تھا، یعنی آخری امام مہدویت و پنہان تھی. خوب یہ ساری چیزیں پاسبل ہے اور یہ ہے، ایسا نہیں کہ مشکل ہے یا ناممکن ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن وہ خود شخص، خود امام ہی کی وجہ سے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں روایت بیان کر چکا ہوں کہ حجت خدا زمین سے خالی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عذاب نازل ہو جاتا ہے. سورہ انعام میں پروردگار بھی آیت نمبر 158 157 اگر غلطی نہ ہو تو پروردگار اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ارشاد فرماتا ہے. اس کا ایک حصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ ملائکہ کو بھیجے ان کے لیے. یعنی وہ قومیں ایسی ہیں نا کہ مان ہی نہیں رہی ہیں، تو کیا اللہ ملائکہ کو بھیجے
یا خود آئے پروردگار زمین پہ یا اپنی نشانیوں کو بھیجے تب یہ مانیں گے؟ تو ان سے کہہ دو کہ جب آیات الہی یعنی اللہ کی نشانیاں آ جائیں گی پھر موقع نہیں ملے گا، یعنی پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جب اللہ اپنی نشانی کو بھیج دے گا، وہ آخری وقت ہوگا۔ روایات کہتی ہیں اس آیت کے اندر جو آیات ہے یہ وقت امام کے لیے ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا بس پھر چیپٹر بند ہو گیا، پھر جو لوگ پہلے ایمان رکھتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے وہ تو بچ جائیں گے، دوسرے لوگ ایمان لے کر نہیں آ پائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ لوگ اس طرح ادھر ہو گئے، وہ اب یہ آخری وقت ہے میجورٹی کے لیے۔ خود ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام سے روایت ہے کہ جب امام کوفہ میں اپنی حکومت، آپ کو پتا ہے امام کا جو سینٹرل پلیس ہے دارالخلافہ ہے وہ روایات کی روشنی میں کوفہ ہے، کوفہ ہوگا جہاں سے ڈیل کیا جائے گا، جہاں امام کی حکومت قائم ہوگی اپنے جد کی طرح، جیسے ہمارے امیر المومنین علیہ السلام کوفہ سینٹر تھا تو یہ بھی کوفہ ہوگا۔ تو کہا امام وہاں مسند پہ بیٹھے ہوں گے، امام کچھ پڑھیں گے، کچھ بیان کریں گے، تو جو لوگ آئے ہوئے ہوں گے نا، روایت نے بڑا عجیب سے جملوں کو استعمال کیا ہے کہ بالکل جیسے بالکل بھری مخلوقات ہوتی ہے اس طرح ہوں گے، امام کچھ پڑھیں گے، یہ بھاگنا شروع ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ پھر امام آگے بڑھیں گے تو پھر کچھ لوگ پلٹ کے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ گھبرا رہے ہوں گے کہ مولانا صاحب ڈرا رہے ہیں، نہیں عزیزان محترم، ہم لوگوں نے ایک تو ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نے آخری امام کو اپنے ذہن میں بنایا ہوئے بس امام آئیں گے مارتے رہیں گے لوگوں کو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ رحمت الہی کا مظہر ہے، وہ رحمت موصولہ ہے، وہ کیسے ایسا کام؟ وہاں جو حق پہ نہیں ہوگا، جو بات نہیں سنے گا، جو عمل نہیں کرے گا، یقیناً اس کے ساتھ جو آئے باقی ائمہ نے کیا یہ بھی یہی کریں گے۔ مگر رسول خدا نے جو جتنی رسول خدا ہدایت کر سکتے تھے جتنوں کو معاف کر سکتے، لیکن اگر کوئی صحیح نہیں ہوا تو رسول خدا نے کیا کیا؟ ان سے جنگ کی ہے۔ خوب یہ بھی انہی کے نمائندے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب سب کو جو ہے وہ آ کر یہ جو ہمیں کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ بس امام کے ہاتھ میں تلوار ہوگی اور امام یہ کریں گے، یہ کانسیپٹ ہمارے دلوں میں امام کے بارے میں صحیح نہیں ٹرانسفر کیا گیا۔ جو خود بیان کرتے ہو، خود امام کی اپنی حدیث ہے، خود امام کہتے ہیں کہ ہم تمہارے توقی بھی ہے، علماء کرام کو، شیخ مفید اور باقیوں کو جو بھی امام نے خود لکھی ہے، خود امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے حالات سے باخبر ہیں، اور اگر ہم تمہاری خبر نہ رکھتے تو دشمن تمہیں چیر پھاڑتے۔ یہ امام کے اپنے جملے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے اور ہمیں امام کچھ کہیں گے؟ مطلب ہاں، یہ ہمیں خود کو فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں امام قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ہمارے اپنوں پر ہے۔ تو یہ کہ امام ہے، اب موجود ہے، اب ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ امام سے ملاقات کر سکے۔ اصل ہدف یہ ہے، لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، بلکہ کئی لوگ خود یقین بھی رکھتے ہیں اور وہ نہ بتاتے نہیں ہیں، خوب اگر کوئی میری ملاقات بھی ہوگی میں کیوں بتاؤں گا یہ میری بڑے امام سے، اور اول تو ایسی بات ہے نہیں، کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ کی تو ملاقات ہوئی ہوگی، آپ اتنا امام کا ذکر کرتے ہیں۔ خود میں ذکر اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، یہ وہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں اب لوگوں کو بتانا شروع کر دو کہ ہم آنے والے ہیں۔ یہ آج سے 5-6 سال پہلے آپ دیکھیں کہ اتنا ذکر، مطلب جانتے تو ہمیں ہماری کتابیں شروع سے، لیکن اتنا اوپن ذکر وقت امام کا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ضرورت ہے، اب وہ جب چاہتے، جب ان کی مرضی ہے، جب اللہ کی مرضی ہے کہ اب لوگوں کو بتانا شروع کر دو، لوگ ذہنی طور پر آمادہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد
عزیزان محترم اتنا آسان نہیں ہے امام سے ملنا جتنا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اصل ہدف یہ ہے کہ ہم امام کے لیے زندہ رہیں، امام کے لیے کام کریں. میں اگر امام کو نہیں دیکھ سکتا کوئی فرق نہیں پڑتا، یقیناً دکھ ہے، لیکن امام تو مجھے دیکھ رہے ہیں. جب وہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو مجھے ویسے ہی ہے. آیت اللہ حیدر تقی عاملی غالباً آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے وظیفہ مانگا کہ مجھے بھی کوئی وظیفہ دے، میں وقت کے امام کی زیارت کروں. وقت کے امام کیا، انہوں نے وظیفہ دیا مسجد سہلا میں جا کے اس کام کو انجام دو. مسجد سہلا جو مسجد کوفہ سے قریب میں ہے، انہوں نے عمل دیا. ایک شب انہوں نے دیکھا، یہ مسجد کوفہ میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک نور ہے. جیسے ہی وہ قریب آنے لگا انہوں نے وہیں روک دیا. کہا مولا اور قریب مت آئیے گا، میرے اندر ظرفیت نہیں کہ میں اس کو سنبھال پاؤں. اب ہر کسی میں طاقت نہیں ہے، یعنی آپ تصور نہیں سکتے. ہم تو اپنے اساتید جو اولیاء خدا ہیں ان کے قریب جاتے ہوئے جو ان کے اندر ہیبت الہی پروردگار نے ڈالی ہے اس سے ہم عجیب سے ہو جاتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سال میں نے جانا تھا کہیں محرم پڑھنے، اینڈ وقت پہ میرا ویزا نہیں ہوا. میں پھر اسی طرح محرم کی شب پہلی تھی، میں مسجد گزر خان میں جو مسجد فاطمیہ ہے جہاں آیت اللہ بہجت نماز پڑھاتے تھے، میں وہاں پہنچ گیا. آقا کے قریب آ کے بیٹھ گیا. آقا نے مجھ سے پوچھا کہ محرم پہ، کہا ایسا ہو گیا ہے. کہتا مجھے بڑا افسوس تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوکری ہوتی ہے نا، ذاکر کی تو نوکری ہے، اگر وہ یہ نوکری نہ کرے تو اسے یہ بھی تو خدا نخواستہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہیں. تو کہا میرے اندر بھی یہ تھا. تو آیت اللہ بہجت مجھے کہا کہ صدقہ دو تاکہ تمہاری اس چیز کو یہ دور کرے، اور کوئی ایسا کام کرو جس سے امام زمانہ کے قریب ہو جاؤ ان چند دنوں کے اندر. تو میرے ذہن میں یہی تھا، یا زیارت پڑھنی ہے یا کوئی اور کام بھی کرنے. کہہ رہا میں نے ان کاموں کو انجام. جیسے چوتھے دن میں گیا، مجھے بہت کھانسی تھی شدید، میرا سینہ جکڑا ہوا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا فرق نہیں پڑتا تھا. میں مسجد میں آ کے بیٹھا آقا کے پاس، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں آقا سے کہوں کہ ایک نظر کرم کریں، لطف کریں، میری بیماری ختم ہو جائے. کہہ رہا میں نے ابھی سوچا تھا، میں نے دیکھا آقا بہجت نے میری طرف یوں غور سے دیکھا. انہوں نے دیکھا، میرا وجود لرزے میں آ گیا. میں سمجھ گیا انہوں نے میرے ذہن کو پڑھ لیا ہے. کہاں میں باہر نکلا، میری کھانسی اس دن کے بعد سے بالکل ختم ہو گئی. بلکہ راستے مجھے آیت اللہ روجردی سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ کچھ دن پہلے آقا کا بیٹا آیا تھا میرے پاس، وہ کہہ رہا تھا کہ فلانی کو آپ نے تبلیغ میں کہیں بھجوایا نہیں. یعنی اتنے وہ سوچ رہے ہیں بندے کے بارے میں. ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، ہم ان کو امام کو کیسے فیس کریں؟ یعنی وہ طاقت الہی ہے ذات محترم. وہ اب یہ کہ امام غیبت کے اندر ہے، تو امام غیبت میں کیوں ہے؟ تو کیوں امام غیبت میں آ جائے، ختم کرے معاملہ؟ کیوں پروردگار نے غیبت میں ڈال دیا ہے؟ روایات جو ہے وہ متواتر چند علتیں، چند ریزن بیان کرتی ہیں کہ امام غیبت میں کیوں ہے. پہلی چیز جو روایت کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ حفظ جان کے لیے، امام کی اپنی حفاظت کے لیے اللہ نے غیبت میں رکھا ہوا ہے. اب آپ کے ذہن میں امام کو زندگی کا خوف ہے؟ نہیں. امام کو کیوں خوف ہوگا؟ سارے امام شہید ہوئے ہیں. نہیں، کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کو ظلم سے ختم کروں گا، ایک الہی حکومت کو قائم کروں گا. اب اس کے لیے حفاظت میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ سارے لوگوں کے درمیان میں ہوتے تو جیسے پہلے 11 امام شہید ہو گئے یہ بھی شہید ہو جاتے. روایات یہی کہتی ہیں کہ امام کی حفاظت کے لیے خدا نے غیبت میں رکھا ہوا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ جس کا تعلق ہمارے سے ہے روایات میں، اور روایت بھی یہ کہتی ہیں کہ ہمارا جو آخری ہے خدا اسے غائب کرے گا، اور یہ اصرار ہے. رسول خدا نے بھی جابر سے یہ روایت، جابر نے یہ روایت کو نقل کیا ہے، جو صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے کہا کہ یہ جو آخری غیبت میں جائے گا یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے اندر اللہ کا اس میں راز ہے کہ خدا اسے غیبت میں رکھے گا، اس کی غیبت کو طلانی کر دے گا. اسی طرح چھٹے امام سے جو روایات ہیں
اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو غیبت تلانی ہوگی، اس تلانی غیبت میں محبت کرنے والوں کا امتحان لیا جائے گا. یہ دوسرا ریزن ہے. جو محبت کرتے ہیں ان کا امتحان لیا جائے گا تاکہ دیکھا جائے ان میں سے یقین میں کون رہتا ہے اور شک کون کرتا ہے. تو آج آپ کے سامنے جتنا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اتنے ہم لوگ لرزنا کب آئیں گے، امام ہے بھی کہ نہیں ہے، امام کیوں نہیں آتے. اور پھر جتنا معاملہ تلانی ہوتا جا رہا ہے اتنے مصیبتیں، مشکلات، امتحانات، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کون کھڑا رہے گا؟ قرآن کی طرف حضرت نوح کے واقعے کو جو روایات بھی اس کو تفسیر کرتی ہیں کہ حضرت نوح کو جب یہ کہہ دیا کہ اب یہ نہیں کر رہے، کشتی بنانا شروع کرو، خدا جو ہے وہ بھیجے گا. اس سے پہلے حضرت نوح نے جب کہا کہ پروردگار اب ان پر عذاب بھیج دے بس اب، تو وہاں پر پروردگار نے حضرت نوح کے لیے کھجوریں بھیجی. کہا کہ ان کھجوروں کو کھاؤ اور ان کے بیجوں کو، جو بیج ہے اس کو بو زمین پر، اور جب یہ درخت بن جائے اور پھر جب ان کا پھل نکلے گا تو میں عذاب بھیج دوں گا. روایات کہتی ہیں اس درخت کو بننے اور پھل نکلنے میں 18 سال لگے. 18 سال لگے. جب پھل نکلے تو کہا پروردگار عذاب. کہا اس کے پھل کھاؤ اور پھر اس کے بیج کو بو. اب جب دوبارہ درخت بنے گا، اس کے پھل جب آئیں گے پھر عذاب آئے گا. پھر وہی کیا، پھر 18 سال لگے. پھر جب پھل آئے پھر پروردگار. روایت کہتی ہے 4-5 دفعہ اس کام کو تکرار کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھا جا رہا تھا جو حضرت نوح کے گرد لوگ آئے ہیں یہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. اور جو تھوڑے سے آئے تھے وہ بھی دور ہونا شروع ہو گئے. بلا آپ تو کہتے ہیں ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا. یہ کیا ہے؟ وہ آسان نہیں ہے، سخت ہے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے ظہور کب ہونا ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن ہونا ہے. اب نشانیاں تو اگر آپ دیکھیں دنیا کے حساب سے حتمی علامات کے علاوہ اکثر پوری ہو چکی ہیں. صرف حتمی علامات باقی ہیں، چند جو بہت زیادہ تواتر کے ساتھ بیان نہیں، وہ چند چیزیں باقی. ورنہ باقی ساری چیزیں آگے دیکھیں، معاشرے میں برائی، کرپشن، جھوٹ، ایک دوسرے سے نفرت، ماں باپ کا احترام نہ کرنا، اولاد کا دور ہونا، بے حجابی، بے حیائی، مرد کا عورت کی طرح، عورت کا مرد کی طرح لباس پہننا، سب آپ کے سامنے. یعنی دنیا اس معاملے میں، اخلاقی معاملے پہ تباہی پر پہنچی ہوئی ہے، تباہی پر پہنچی ہوئی ہے. مولا آ جائیے. یعنی اس حالات میں، اس میڈیا کے دور میں جہاں گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، وہاں میں دیکھوں گا کہ رات کو کون سا جوان میرے لیے عبادت کرتا ہے. کوئی امتحان ہے. ایک شہید کی مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس کی جو وصیتیں لکھی ہوئی تھیں، اس کے والد نے اس وصیتوں کو بیان کیا کہ اس نے لکھا تھا کہ میری زندگی میں ایک دن ایسا تھا کہ جب میں صبح اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا، اور یہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا. کیوں؟ نماز فجر نہیں پڑھ پایا تھا میں. یعنی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا کہ جب صبح اٹھا سورج نکلا ہوا تھا. ایک نماز صرف چھٹی. ایک نماز کی قیمت دنیا کے خزانے ادا نہیں کر سکتے. ہم تو لائٹ لیتے ہیں، خیر قضا پڑھ لیں گے. امر الہی، ملائکہ اس وقت آ جا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے کتنے بجے فجر ہے، ہم تو یہ پوچھتے ہیں مولانا قضا کتنے بجے ہو رہی ہے بتا دیے گا، آخری وقت میں پڑھ لیں گے. جبکہ نماز اپنے اول وقت میں لذت دیتی ہے. یہ بات، سارا معاملہ ہی نماز کا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا بہت نماز کا ذکر کرتے ہیں مجلس میں، تو پھر کس کا ذکر کریں؟ آپ مجھے بتا دیں، میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں. وہ چیز جو ہمیں ہر وقت خدا سے جوڑ کے رکھ سکتی ہے وہ یہی ہے. 1-2 دفعہ آپ ایسی پڑھیں گے، 3 دفعہ ایسی پڑھیں گے، 4 دفعہ ایسی پڑھیں گے، 50 دفعہ، ایک دن تو خیال آئے گا کہ اس کی نماز پڑھ رہا ہوں میں. کبھی تو کچھ سجدے میں آنسو آئیں گے آنکھ میں. اہمیت. خوب اب یہ
دوسری چیز جو ریزن ہے سب سے بڑا، وہ ہمارا امتحان ہے. روایات کہتی ہیں کہ اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ غربال کا لفظ استعمال ہوا ہے فارسی عربی کے اندر، یعنی کسی ایک چیز کو آپ پٹخیں الٹا اوپر نیچے کریں اوپر نیچے کریں اوپر نیچے کریں، یعنی بالکل دیکھ لیں کہ اس میں سے خالص کیا ہے. بس وہ جو خالص نکلے گا اس کے لیے پروردگار غیبت کو تولانی کر رہا ہے. غیبت تولانی اس لیے ہوئی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ پھر انسان ادب کے اندر آئے، اور جو دشمن ہے جو دوسری صف میں کھڑا ہوا ہے وہ بھی واضح ہو جائے، وہ بھی تو واضح ہو جائے. کیونکہ امام جب آئیں گے حق اور باطل تو منافقت نہیں ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ادھر بھی ہیں ہم ادھر بھی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. صرف بلیک اور وائٹ ہے، گرے نہیں ہے درمیان میں. تو ابھی دوسرے بھی چیک کیے جا رہے ہیں کہ اگر ان کے اندر کشش ادھر کی ہے تو پھر ادھر ہی ہو جائے، اور اگر تھوڑی سی ادھر کی ہے تو پھر اپنے آپ کو ادھر کر لیں. خود دونوں کو واضح کرنا ہے، شجرہ طیبہ کو بھی شجرہ خبیثہ کو بھی، دونوں کو واضح ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آخری کولیشن ہے، یہ آخری لڑائی ہے، اس کے بعد لڑائی کوئی نہیں ہے. ہاں رجت ہے، اگر مجھے وقت مل گیا کل ہی دینا ہے پرسوں تو بس تھوڑی سی دینا ہے، کہ میں کوشش تو پوری کر کے آیا تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا آپ تک پہنچا دوں گا، لیکن خدا کی مسئلے تھے. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہمارے پہنچانے سے پہلے امام کا ظہور ہو جائے. امام کی صلوات سلامتی کے لیے ایک اور دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد. آپ جہاں بھی ہیں، بہرحال میسیج آتے ہیں، لوگ پوری دنیا میں مجلس کو ماشاءاللہ سن رہے ہیں، امام کا اپنا ذکر ہے، ہر جگہ تشنگی ہے پوری ہو رہی ہے. پیغام یہی ہے کہ انتظار نہ کریں، انتظار امام کا کریں، اپنے معاملے میں انتظار نہ کریں کہ میں اب کروں گا کل سے پڑھوں گا کل سے یہ کروں گا. نہیں، ابھی سے نیت ارادہ کریں امام کے سپاہی بننے کی. ہر فیلڈ میں امام کو ضرورت ہے. آگے کی طرف جو ہے بڑھنا شروع کر دیں. امام، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، امام نہ صرف ہمارے ظاہر سے بلکہ ہمارے اندر سے بھی واقف ہے. امام اب ایک جو بار آخری اور مصائب وقت محدود ہوتا ہے، تشنگی باقی رہ جاتی ہے، ویسے بھی شب جو ہے وہ گریوں کی پرسے کی شبیں ہیں. یہ بس آخری چیز کہ امام کی حکومت کتنی ہوگی. ایک سوال ہے کہ امام کی حکومت کتنی ہوگی. بعض روایت کہتی ہیں 7 سال ہوگی، لیکن وہ 7 سال میں سے ہر سال 10 سال کے برابر ہوگا، یعنی 70 سال. بعض کہتی ہیں ویسے 10 سال ہوگی، بعض جگہوں پہ 3 سال ہے، مختلف ہے، 40 سال بھی ہے. لیکن علماء اکرام جب اس پہ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب سوال ہے کہ اتنے ہزاروں سال تو ہم نے انتظار کیا، اب مولا تھوڑے دنوں کے لیے آئیں گے کیا؟ یہ بھی تو ہے کہ ہزاروں سال آپ کا انتظار کیا، آپ چند سال آئیں گے. تو دیکھیں یہ اللہ کی مرضی ہے. روایت ہے کہ اگر قیامت میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو خدا اپنے آخری کو بھیجے گا اور ایک دن کو تولانی کر دے گا. اب خدا کی مرضی ہے. کتنی جہالیت تھی عرب کے اندر، مگر رسول خدا کتنے سال تبلیغ کیا انہوں نے؟ 23 سال. اصل ہدف اس عمل کو پورا کرنا ہے جسے خدا کے لیے، چاہے وہ 70 سال ہو چاہے وہ 7 سال ہو. تو یہ مسئلہ ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں امام کی حکومت کتنے عرصے ہوگی. ابھی بھی امام کی حکومت ہے، ہاں ابھی بھی حکومت امام ہی کی ہے. آپ اور ہمیں اصل میں اس میں وارد ہونا ہے، ورنہ حکومت تو امام ہی کی ہے. ہوائیں امام کی وجہ سے، یہ پھولوں کا کھلنا امام کی وجہ سے، یہ سورج کی روشنی امام کے وجود کی وجہ سے. اگر وہ اللہم صلی علی محمد. اور سیکھے یہ علم ہمارے سامنے ہے غازی با وفا کا. پہلی چیز جو اس علم سے وجود میں پیوست ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت، وفا. یہی وفا ہے جو آج پوری دنیا میں یہ علم لگا ہوا ہے. حضرت غازی عباس علمدار سے اگر کچھ مانگنا ہے تو اپنے وقت کے امام کی اطاعت مانگے. ایک روایت ایک جگہ بیان ہوتی ہے کہ یہ جب یہ پرچم، یہ علم جب دشمن تک پہنچا تو دیکھا کہ علم کے
کپڑے میں بہت سوراخ ہے، بہت جگہ، یقیناً تیروں کے ہوں گے، نیزوں کے ہوں گے جس طرح، لیکن جو دستہ ہے وہ سالم ہے۔ تو وہاں پر اس شخص نے یہی کہا کہ حضرت عباس نے اپنے بھائی کی کیا وفا کی ہے کہ پرچم کو سنبھالے رکھا۔ تیر تو پرچم کے دستے بھی تو لگے ہوں گے، تلواریں بھی لگی ہوں گی، لیکن سب اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ یہ باوفا ہے عباس۔ آیت اللہ غازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سید الشہداء تک پہنچنا چاہتے ہو تو دروازہ ابو الفضل العباس ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ یہاں علم سے متصل ہو رہے تو نہیں، پوری دنیا میں خدا نے یہ کرم کیا ہوا ہے حضرت عباس پر کہ پوری دنیا میں کوئی بھی کسی جگہ پہ علم کی طرف متوجہ ہوگا اور کچھ توسل کرے گا، یہ ہوائیں اس علم کے ذریعے سے کربلا پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ہے حضرت عباس۔ آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں ایک عالم دین نجف سے رات کو کربلا پہنچا، حرم رات کو بند، پہنچا دروازے پہ، حرم بند تھا، چلا گیا آرام کرنے، صبح فجر میں جاؤں گا، سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء کا حرم ہے کربلا میں، رسول خدا مولا کائنات موجود ہے۔ ایسے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مجھے غازی عباس نے بھیجا ہے، آپ سے ایک بچے کی سفارش کرنی ہے، اس کو صحت دے دیجئے۔ رسول خدا نے کہا کہ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، وہ چلا گیا۔ دوسری دفعہ پھر جوان آیا، کہا کہ غازی عباس نے بھیجا ہے کہ اس جوان کی ماں غازی عباس سے متصل ہوئی بھی ہے، اس بچے کو شفا دلوا دیجئے خدا کی بارگاہ سے۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، وقت نہیں بچا اس کا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر، کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ غازی عباس خود آ گئے اور رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ کیوں؟ میں قربان جاؤں، خود تو اپنے آپ کو قربان کرا دیا، لیکن ہمارے لیے آج بھی وہ ہاتھ جو شہید ہاتھ ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ہے، ہماری حاجتوں کو پکڑنے کے لیے، ہماری حاجتوں کو لینے کے لیے۔ کہا یا رسول اللہ میں باب الحوائج کیوں؟ یا تو یہ لقب مجھ سے لے لے یا پھر اس بچے کو شفا دلوا دے۔ رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کیا، علی میں دعا مانگتا ہوں، تم آمین کہنا، اور اس بچے کو شفا دلائی۔ اب یہ عالم دین اٹھا، گھبرا کر اٹھا، حرم کی طرف گیا، خادم سے دروازے سے کہا کہ حرم میں کوئی ہے اندر؟ کہا ہاں، نجف کے قبیلے کا ایک سردار ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ شدید بیمار ہے، اس کی ماں رات سے زری کے مقابلے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا دروازہ کھولو دروازہ۔ کہا اندر گئے، کہا بی بی جاؤ، حضرت عباس نے تمہیں تمہارا بچہ دلا دیا۔ یا غازی عباس، یقیناً ہم کربلا میں نہیں ہیں، ہم دور ہیں کربلا سے، ظاہری طور پر دل تو ہمارا وہی ہے۔ مولا اسی بہتے ہوئے آنسو کے صدقے میں بڑے لوگ مریض ہیں، کوئی کرونا کی وجہ سے، کوئی کینسر کی وجہ سے، کوئی بچے مریض ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا غازی عباس آج شب کا واسطہ، آپ کو اپنی اس چھوٹی شہزادی کا واسطہ، ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ دلوا دے غازی عباس۔ ہاں زادارہ موت وہ حضرت عباس کا یہ مرتبہ ہے، حضرت عباس دعاؤں کے ذریعے سے مانگے گئے ہیں۔ جب مولا کائنات رمضان میں اپنے آخری وقتوں میں سارے ہاتھوں کو امام حسن کو دے رہے تھے نا، تو وہاں پر حضرت عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے، کہا کہ عباس تم ہو ہی حسین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں تاریخ میں
کہیں پہ بھی حضرت عباس نے امام حسین کو مشورہ نہیں دیا. پوری دنیا مشورے دیتی رہی کہ مولا یہ کر لے، مولا وہ کر لے، مگر کہیں پر نہیں ہے. کہیں آپ دکھائیں کوئی بات، کوئی چیز. اتنی اطاعت اور وفا ہے، اتنا سر جھکا ہوا ہے. عباس خیمے لگا دو، لگا دی. عباس خیمے اٹھا دو، چپ، خاموش. علی کا فرزند ہے. جنگوں میں جب امام حسین مولا کائنات کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو نہیں کہتے تھے آپ رک جائیں، آپ رسول کے بیٹے ہیں. عباس میرا بیٹا ہے، جاؤ عباس. حضرت علی شیر خدا کا بیٹا ہے، جنگ سے نہیں ڈرتا عباس. عباس کو کوئی خوف نہیں ہے. عباس سے خوف تھا ساروں کو کہ اگر یہ آ گیا تو کیا ہوگا. لیکن سلام ہو حضرت عباس پر کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں خاموش رہے. نہ جانے کس بھروسے کے ساتھ یہ بہنیں مدینہ سے چلی تھیں، ان کے تصور میں نہیں ہوگا. بعض تو جانتی ہیں، ظاہر ہے اہل بیت کی خواتین ہیں، جانتی ہیں، لیکن بعض کو یہ نہیں تھا کہ حضرت عباس کے ہوتے ہوئے کبھی ہاتھوں میں رسیاں، اصلا تصور نہیں ہے. حضرت عباس نے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا مقاتل میں، مگر یہ خود ایک تصور کرنے والی بات ہے کہ یہ خود کس طرح وہ سر نیزے پر کوفہ اور شام کی گلیوں میں کس طرح وہ سر نیزے پر اس سب سے متوجہ ہوتا ہوگا. شب عاشور آئی، ایک خیموں میں حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خیمے میں حضرت عباس. وہ اصحاب کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صبح دیر نہیں کرنا، رسول کے نواسے ان کے خاندان سے پہلے جان دینا. یہاں حضرت عباس کہہ رہے ہیں بنی ہاشم کے جوانوں وہ ہمارے مہمان ہیں، یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں مہمانوں کو بلایا اور پہلے شہید کروا دیا. دیر نہیں کرنا. عباس کتنا اعتماد ہے امام حسین کو حضرت عباس پہ. آپ نے جملوں پہ تاریخ کے غور کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ شمع کو بجھا دو، اب شمع تو بجھ گئی، کہا چلے جاؤ، بیعت بھی ہٹ گئی، تمہیں مقام بھی دے دیے، سب کے لیے ہے نا. لیکن آپ امام حسین کے جملے دیکھیں. امام حسین کہتے ہیں عباس شمع کو روشن کرو. کیوں؟ کیونکہ امام حسین جانتے تھے سب چلے جائیں، عباس نہیں جائے گا. کیا رابطہ ہے، کیا مرتبہ ہے عزادار نے. ہم نہیں سمجھ سکتے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سارے شہید چچا عباس کے مرتبے کو دیکھ کر غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے. زیارت حضرت عباس کی چھٹے امام سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا عبد الصالح. خود امام ہے مگر عبد الصالح مطیع للہ و رسولہ، مطیع ہیں آپ اللہ کے رسول کے، خاندان اہل بیت کے. کیا قربانی دی ہے. ہاں عزاداران محترم، اس ماں کو دیکھیں کہ جو مدینہ کے اندر ہے، جسے یہ خبر ہوئی تھی کہ امام حسین شہید ہو گئے. سنا ہے نا آپ نے اس ماں نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ بشیر یہ بتاؤ کہ جب امام حسین شہید ہوئے عباس زندہ تھا یا مر چکا؟ یعنی ماں کو بھی یقین تھا کہ عباس کے زندہ ہوتے ہوئے امام حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ، اپنے بچوں کے لیے نہیں روئی ہے. یہی چند دن ہے عزاداران محترم، بہرحال گریا جتنا کر سکتے ہیں کرے. علم کو دیکھے روئے، مشکیزے کو دیکھے روئے، پانی پلاتے ہوئے روئے، پانی پیتے ہوئے روئے. اجڑ رہا ہے نا زہرا کا گھر، آہستہ آہستہ اجڑنا شروع ہو رہا ہے. روز عاشور آئی، سب جا رہے ہیں. یہاں حضرت عباس آئے. بس میں تیزی سے مراحل کو طے کرتا ہوں. آئے
کہا مولا جنگ کرنے دیجیے. کہا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تم تو پرچمدار ہو, علمدار ہو. غازی عباس کہتے ہیں مولا لشکر ہی نہیں بچا, نہیں اجازت نہیں ملتی. وہ بچی آئی, چچا عباس بچے پیاسے ہیں, بھائی پیاسا ہے, چھوٹا بھائی, اب جب پیاس کا اگر مجھے اجازت لے دو, میں پانی کے لیے اجازت دے دو, میں لے آتا ہوں. خوب امام حسین علیہ السلام سے نہیں پتا کیفیت کس طرح اجازت لی گئی, بہرحال اجازت لی گئی. یہی کہا کہ ہاں بات صرف پانی کی اجازت ہے, بس پانی کی اجازت ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقام وہ پڑھا کرتے تھے, مقاتل کے اندر بھی ہے کچھ الفاظ کی مختلف ہونے کی وجہ سے کہ جس خیمے میں مشکیزے پڑے ہوئے تھے, جب یہ مشکیزہ لینے گئے تو وہ پیاسے بچے, اب مشکیزوں میں پانی تو نہیں ہے نا, لیکن ہے تو مشکیزہ, وہ پیاسے بچے اپنے سینوں کو مشکیزوں سے لگائے بیٹھے تھے. اللہ, اور آپ نے سن لیا, مگر وہ پڑھتے ہیں کہ حضرت عباس کا کلیجہ پھٹ گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیا مشکیزہ, نہیں پتا کس طرح, میں کہوں گا بی بی میری شہزادی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے تو اپنے بھائی کی پیاس یا باقی بچوں کی پیاس کے لیے اپنے چچا کو بھیج دیا, لیکن اب یہ بھائی دوسرے بھائی سے مل نہیں پائے گا. گئے جنگ, آپ سنتے رہتے ہیں حضرت عباس کی, حضرت عباس تھے, کوئی روک نہیں پایا حضرت عباس کو. دشمنوں کو, ہزاروں دشمنوں کو کہتے جہنم واصل کرتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے, اور یہ دکھایا کہ دیکھو پانی ہمارے اختیار میں ہے. بات پانی کا نہیں ہے مسئلہ, بات اطاعت کا ہے. پانی پہ پہنچے, مشکیزہ بھرا, خشک تھا, بھرنے میں دیر لگی. پانی ہاتھ میں اٹھایا, وہ وقت یاد آیا, رمضان بابا کا آخری وقت. مولا نے کہا تھا عباس ایک وقت آئے گا شریعہ تک یعنی پانی تک پہنچ جاؤ گے, مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے ارباب پیاسا ہو, عباس پانی, اصل تصور محال ہے. پانی کو پانی پر مار دیا, گھوڑا بھی اتنا باوفا تھا, کہتے ہیں گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا. مشکیزہ رکھا مشکیزہ, علم لیا, اب چلنا. اب امید کیا ہے حضرت عباس کی, بس چند لمحے اور عزاداران محترم, بس یہ مشکیزہ خیموں تک نہیں پہنچا, لیکن بہرحال مجھے آپ کو خیموں تک پہنچانا ہے. اب یہ امید ہے, امید کیا امید ہے کہ یہ خیموں میں پہنچ جائے. اب پوری طاقت کے ساتھ حضرت عباس جا رہے ہیں. مقاتل کہتے ہیں حضرت عباس اٹھ کر دیکھتے تھے خیمے کتنی دور ہیں, مگر ان لائنوں نے مختلف جگہوں سے وار شروع کیے. دایاں بازو شہید ہوا اور آگے بڑھے بایاں بازو. اب اپنے وجود کے ساتھ مشکیزہ کو امید یہی ہے, امید یہی ہے. دشمن دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی طاقت حضرت عباس کو روک نہیں پاتی, کیا چیز ہے جو اسے لے کے جا رہی ہے. کہا یہ مشکیزہ ہے. ایک تیر جیسے ہی مشکیزے پہ لگا, حضرت عباس کی امید بہہ گئی. اب سواری بھی باوفا ہے, اب خیمے نہیں جانا, اب رخ مڑ گیا. اب نہیں پتا, ایک تیر آنکھ میں لگا, ایک گرز سر پہ لگا. اب میں نہیں جانتا, خود مولا ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہتے تھے اے میرے ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑھتا. کہا غازی عباس آپ کی مصیبت تو پڑھتا ہوں. کہا تو یہ نہیں بتاتا میں گھوڑے سے زمین پہ آیا کیسے تھا.
جب کوئی نیچے آتا ہے اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے، میں قربان جاؤں کس طرح ہے، بس یہی کہا کہ میرا سلام ہو، بس سلام کرنا تھا، وہیں پر میرے مولا نے کہا ان کا ذرا ظہری، اے میری کمر ٹوٹ گئی، اب نہ جانے کس طرح، پہلے جب کوئی گرتا تھا تو امام حسین تیزی سے آتے تھے، مگر اب مسئلہ مختلف تھا، کیونکہ پہلے عباس خیموں میں ہوتے تھے، اب ادھر آتے، ایک نگاہ خیموں کی طرف، ایک نگاہ اس طرف، نہ جانے کس طرح پہنچے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں کہ سر زانو پر رکھا، خون کو صاف کیا، بھائی میں مکالمہ ہوا، بعض علماء بیان کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے کچھ اپنے بھائی سے کہا، کچھ جملے کہا، کہتے ان میں سے ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا ہو کہ میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جانا، کیوں؟ کیونکہ بازو باوفا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پانی نہیں تو بدن کیسے جائے، یہ علماء کی تعبیر ہے، لیکن ایک عالم دین کہتا ہے نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، عباس باوفا ہے، عباس بھائی ہے، عباس جانتا ہے میرا مولا صبح سے بھوکا اور پیاسا نہ جانے کتنے بدن لے کے گیا ہے، میں اپنے بدن کو لے کے جانے نہیں دوں گا۔ ہاں زیادہ محترم، بس اب یہ بچی دیکھ رہی ہے کہ پرچم آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا ارے بابا کے ہاتھ میں علم، بابا سے پوچھا بابا چچا عباس کہاں، وہ نہر کنارے رہ گئے۔ ماتم حسین